أشهد أن محمد رسول الله۔ ایک حدیث سے حضور نے فرمایا کہ جب اس امت کے آخری اور سب سے بڑے مجدد کا ظہور ہوگا، حضرت مہدی جنہیں ہم جانتے ہیں، تو ان کی حکومت کو عرب میں قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں۔ یخرج الناس من المشرق یؤذون للمہدی، یعنی معلوم ہوا کہ عرب کے مشرقی علاقے میں کہیں وہ پہلے نظام قائم ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس میں گویا کہ پیشن گوئی ہے کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکلا ہوا ہوگا اس وقت جیسے کہ آج ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یخرج من خراسان رایات اسود لا يردها شيء حتى تنصب بإیلیا، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر فوجیں چلیں گی اور یہ پرچم جا کر سیدھے یروشلم میں نصب ہو جائیں گے، کوئی ان لشکروں کا رخ موڑ نہیں سکتا۔ آج وہ یروشلم یہودیوں کے قبضے میں ہے اور کوئی دن کی بات ہے، اندیشہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ کی جائے، وہ اپنا سیکنڈ ٹیمپل جو ہے بلڈ کرنا چاہتے ہیں، نقشے تیار ہو چکے، ہر چیز کے لیے جو ہے پورا اہتمام ہو چکا۔ بہرحال یہ تو اشارات ہیں جو احادیث ہمارے پاس حوالوں کے ساتھ جو اس کے اندر درج ہے۔ اب مشرق میں ہندوستان بھی مشرقی میں تھا، پاکستان میں ہے، افغانستان مشرق میں ہے۔ خراسان کا لفظ آیا ہے تو خراسان جو ہے حضور کے زمانے میں ایک بہت بڑے علاقے کا، جس کا یوں سمجھیے کہ نیوکلیس تو موجودہ افغانستان تھا، کچھ علاقہ پاکستان کا بھی اس میں شامل تھا، جو مالاکنڈ ڈویژن ہے پاکستان کا شمالی، جہاں وہ شریعت کی تحریکیں چلتی رہتی ہیں، بڑا وہاں پر جو ہے ہنگامہ بھی رہا ہے۔ اور یہ تھوڑا سا علاقہ ایران کا بھی شامل تھا، جو اب بھی خراسان کے پروونس کی حیثیت سے، اور پھر یہ کہ یہ ترکی ریاستیں بھی اس کے اندر شامل تھی، یہ خراسان اس کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کوئی ہے کہ جس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا، لیکن یہ کہ علامہ اقبال نے چونکہ اس کا اشارہ کیا ہے کہ میرے وطن کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے میرا وطن، جبکہ وہ ہندوستان کا جو ہے راگ الاپ رہے تھے، اس کو بھی اس وقت نہیں کہا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں۔ میں نے بعض عربوں سے وہاں میرا ملاقات کا موقع ملتا ہے، امریکہ وغیرہ میں، تو ہر ملک سے جو ہے لوگ آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا مجھے ہندوستان کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی۔ بہرحال لیکن اس کا چونکہ حوالہ نہیں ملا ہے تو میں نے یہ کہ علامہ اقبال کے شعر کے حوالے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس مشرقی خطے کے اندر وہ نظام پہلے قائم ہوگا اور پھر یہاں سے وہ، چنانچہ ایک اور تیسری حدیث سے میں آپ کو مل جائے گی، حضور نے فرمایا میری امت کے دو لشکر وہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر جو بھی ان میں شریک ہوگا جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے، حسابتان من احرقهم اللہ من۔ ایک وہ ہوگا جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، دوسرا وہ ہوگا کہ جو دجال کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے حضرت مسیح کے ساتھ۔ اب اس سے بھی گمان یہی ہوتا ہے کہ یہی خراسان کا علاقہ، یہ افغانستان، اس کے ساتھ پاکستان، یہاں سے ظاہر بات ہے کہ پھر ہمیں ہندوستان کو بھی فتح کرنا ہوگا، یہ دارالاسلام رہا ہے۔ تو گویا کہ ایک حدیث میں دو لشکروں کا ذکر جمع کرنا جو ہے اشارہ کر رہا ہے کہ یہ اس دور سے متعلق، ورنہ یہ کہ ہندوستان پر تو بہت سے لشکر آئے ہیں، محمود غزنوی بھی آئے ہیں، ان کے حملے ہوئے ہیں، محمد غوری بھی آئے ہیں، سب سے پہلے محمد قاسم آئے ہیں، تو یہ تو بہت لوگ آئے ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل میں ایک حدیث میں دو کا جمع ہونا جو ہے وہ ادھر اشارہ کرتا ہے کہ اس وقت جب ایک نیوکلیس بن چکے گا خلافت اللہ منہاج النبوہ کا، تو جیسے جزیرہ نما عرب سے شرق و غرب میں فوجیں چلیں، ایسے ہی مشرق میں ہمارے ہندوستان ہے اور مغرب کے اندر جو ہے یہ ہوتے ہیں اور ایلیا تک پہنچ جائیں گی اور یروشلم جو ہے اس کو یہودیوں کے قبضے سے یہ احادیث۔ لیکن اب جو میرے اس دعوت نامہ جو میں جس کا تذکرہ کر رہا تھا اس کا دوسرا حصہ شروع، ادھر پاکستان اسی مقصد سے حاصل کیا گیا تھا کہ یہاں اسلامی نظام یعنی خلافت قائم کی، لیکن ہم اپنی بدعمالیوں کے باعث تاحال مخالف سمت میں سفر کر رہے ہیں اور اب حالات بتا رہے ہیں کہ تخت یا تختہ کے مصداق یا یہاں خلافت قائم ہوگی اور یہ عالمی خلافت کا نقطۂ آغاز بنے گا یا پھر یہ ملک ختم ہو۔ گویا اب معاملہ دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا والا ہے اور فوری طور پر قبر کسنی لازم۔ اس دعوت نامے کے اس مرکزی حصے کے بارے میں میں آج اس وقت کچھ ذرا تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور یوں میں کہہ سکتا ہوں اس وقت کہ سلطنت خداداد پاکستان یا ملت اسلامیہ پاکستان کا ایک مرثیہ ہے جو مجھے کہنا ہے موجودہ حالات کے پیش نظر، لیکن یہ مرثیہ میں قرآن مجید کے الفاظ میں پیش، جس کے لیے تمہیداً میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، سورہ انبیاء کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 10، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ ہم نے تمہاری جانب یہ کتاب نازل کر دی، اس میں تمہارا ذکر موجود، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، سوچ بچار سے کام نہیں لیتے؟ اب اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ ذکر لکم مراد ہو، یعنی تمہارے حصے کی نصیحت، ہدایت، تذکرہ اس میں ہے، لیکن ذکر و کم اس میں اشارہ ایک اور بات کی طرف بھی آتا ہے کہ یہ جتنے بھی اقوام عالم آئیں گے ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور اس کی تائید ہے، توثیق ہوتی ہے، تاکید ہے ایک حدیث، وہ حدیث کے جو قرآن حکیم کی عظمت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جامع اور سب سے مفصل بیان پر فصاحت و بلاغت کی معراج، حضرت علی اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
کہ حضور نے فرمایا انہا ستکون فتنۃ، عن قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مل مخرج منہا، یا اللہ کے رسول یہ بتائیے اس سے نکلنے کا راستہ کون سا؟ ایک لمحے کے لیے توقف کیجئے، میں یہاں یہ توجہ دلایا کرتا ہوں کہ ہم اگر ہوتے، ہمارے مزاج کا اور صحابہ کے مزاج کا فرق کیا ہے؟ ہم ہوتے تو کیا پوچھ یہ حضور یہ فتنہ کیوں ہوگا، کب ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ ہمارے تو سوالات یہ ہوتے جو سب معلوماتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق عمل سے۔ صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ حضرت علی نے ان میں سے کوئی سوال نہیں کیا، کب آئے گا، کیوں آئے گا، کدھر سے آئے گا، کیسے آئے گا۔ جو عملی سوال تھا من مخرج منہا، یا اللہ کے رسول جب آپ نے فرما دیا کہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہمیں تو اب یہ سمجھنا ہے کہ وہاں سے نکلنے کا راستہ۔ اس کے جواب نبی سے کتاب اللہ، تمام فتنوں سے نکالنے والی اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کے حالات بھی یہ تو سب جانتے ہیں، قوم نوح اور قوم ہود اور قوم عاد اور نمر، جس کا اقوام کا تذکرہ ہے۔ وخبر ما بعدکم، جو تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود، وحکم ما بینکم، اور جو بھی تمہارے مابین قیامت تک اختلافات رونما ہوں گے ان سب کا فیصلہ بھی بڑی عظیم سے۔ وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم وهو حبل اللہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرب، اور آخری الفاظ تو بلاغت کی انتہا ہے، من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن حکم به عدل ومن دعا الیہ ہدی الی، جس نے کوئی بات کہی اس قرآن کی بنیاد پر، جس نے عمل کیا اس کا اجر محفوظ، جس نے کوئی فیصلہ کیا قرآن کی بنیاد پر اس نے عدل، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی ہدایت ہو گئی، کسی اور کی ہو نہ ہو اس کی ہدایت گارنٹیڈ ہے جو قرآن کی طرف بلایا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں خبر و ما بعد کے الفاظ، بلکہ میں تذکرہ کر دوں یہ حدیث ایک اور شان سے وارد ہے، طبرانی کی موجب کبیر، وہاں یہ حدیث طور سے آئی ہے کہ حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ فرمایا، یا محمد امتک بعدک صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کا آپ کے بعد، حضور نے اس پر مخرج منہا یا جبرائیل اہم کہی، بھی تو میں پورے کو تمہارے مارے کے لیے ایک وقت آئے گا، نبوت کے قانون ندی تھی تو کوئی آپ نے مثال کی تھی، جانا ہے انک میت و انہم میتون، لیکن اس کا حل کیا؟ تب انہوں نے کہا ہے کتاب اللہ فیہ نبأ من قبلکم خبر ما بعدک حکم ما بینکم۔ یہ ایک اور ہی شان کے ساتھ یہ روایت ہے، نئی حوالے سے آپ کے سامنے قرآن حکیم 6 آیات، اور عجیب یہ حسن اتفاق ہے، سورہ اعراف کی آیات ہیں 175 176 100، اور سورہ توبہ کی آیات ہیں 100 نکال دیجئے 75 76 77۔ یہ آئینہ ہے اس وقت میرے اور آپ کے لیے، ملت اسلامیہ پاکستان کی سلطنت خدا داد۔ دیکھیے سورہ اعراف میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ، اے نبی ان کو آپ اس شخص کی خبر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی لیکن وہ ان سے نکل بھاگا، پھر شیطان اس کے پیچھے، اور پھر وہ انتہائی گمراہ لوگ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے ان کی بدولت ہم اسے اور بلند کرتے، اس کا مقام، اس کا رتبہ اور اونچا، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی بیٹھتا اور دھستا چلا، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی، إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث، اگر اسے دھتکارو، کوئی ڈھیلا، کوئی لکڑی اٹھاؤ مارنے کے لیے تبھی وہ ہانپتا رہتا، إِن تَتْرُكْهُ يَلْهَث، زبان اس کی نکلی ہوگی، اس میں سے راج ٹپک گئی ہوگی، چھوڑے رکھو گے تب، ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یہی مثال ہے اس قوم کی کہ جس نے اپنے رب کی آیات کو فَقْصُصِ الْقَصَصَ، تو اے نبی آپ یہ دیجئے لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ اور کر وچار سے کام لیں، سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، بری ہے مثال اس قوم کی جو اللہ کی آیات کو جھٹلایا، وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور وہ اپنے اوپر خود ظلم۔ اب میں اس کی زیادہ تفصیلی تفاصیل ہوں گا، اگرچہ ایک رائے یہ بھی ظاہر کی گئی ہے کہ کسی شخص معین کا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مثال ہے دیرا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا سے بات ہوتی تو اس کا امکان تھا، یہاں تو خبر سنا دیجیے اے نبی خبر، اور اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کئی جو ہے اقوال ہیں کہ یہ شخص بلعام بن بعورہ تھا، تو جو کتاب گنتی ہے نمبرز، تورات کی اس کا ذکر، یہ کنعانی تھا، بعض لوگوں کے نزدیک اسرائیلی تھا، لیکن بہت عابد و زاہد، بہت صاحب کرامت بزرگ، جس الذی آتیناہ آیاتنا سے مراد یہاں پر کچھ لوگوں نے لیا ہے کہ علم کتاب اسے دی، وہ بات میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ آیات کہا گیا معجزات کو، جس طرح اللہ اپنے انبیاء کو آیات، ہم نے آیات بینات دے رسولوں کو، ایسے ہی ہے کہ کوئی بہت عابد زاہد ہو، عابد رفتاز اور زاہد رفتاز، تو اللہ تعالیٰ اسے کرامت دے، کوئی شک نہیں، کرامات لو حق، اس میں کسی اللہ تعالیٰ کے اظہار سے خلق عادت واقعہ ہے، تو باکرامت بزرگ تھا، لیکن پھر جو دنیاوی خواہشات کی طرف ایسا متوجہ ہوا
کہ اس کی ساری روحانیت ختم ہوئی، وہ انتہائی پاتال میں۔ بعض مفسرین نے حضور کے دور کے 2 اشخاص کا ذکر کیا ہے۔ امیہ ابن ابی صلت ایک بہت بڑا شاعر تھا کہ جس اشعار میں توحید رچی بسی ہوئی، توقع یہ تھی کہ تو حضور کا سب سے بڑا جو ہے وہ سپورٹر بن جائے گا، لیکن مخالف ہو۔ اسی طریقے سے ابو عامر راہب، جیسے ورقہ ابن نوفل مکے میں تھے، وہ جا کر جو ہے وہ شام میں انہوں نے عیسائیت اختیار کی اور وہ بہت بڑے عالم تھے، کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ۔ اسی طرح یہ ابو عامر خزرجی تھا اور یہ بھی عیسائی ہو گیا تھا، شام میں رہا اور پھر یہ بہت بڑا زاہد اور عابد اور عالم، لیکن یہی بدترین دشمن ہو گیا محمد کا، جبکہ ورقہ ابن نوفل نے جو ہے حضور کی تصدیق کی تھی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لے کر گئی تھی۔ بہرحال میرے نزدیک یہ بلعام بن باعورہ ہی کہا ہے کہ وہ بہت با کرامات تھا، لیکن زمینی خواہشات 2 سب سے بدن پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، یہ انسان کی بہت بڑی، اس لیے کہ ظاہر بات ہے جو پریزرویشن آف دی سیلف، اپنے بقا کے لیے اسے غذا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چٹخارا بھی لگائے گی، اس کے ساتھ اضافی، اور دوسری ہے جنسی خواہش، شہوت، پریزرویشن آف دی سپیشیز، اپنی نسل کو برقرار رکھنا۔ یہ دونوں جو ہیں حرصیں انسان کے اندر جب یہ اعتدال سے بڑھتی ہیں تو تباہی کرتی۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے کہ ایک شخص جسے اللہ نے اپنی آیات عطی، صاحب کرامت تھا، لیکن وہ اس سے نکل بھاگا، اور یہاں فرمایا پھر شیطان اس، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی اولاً نہیں شیطان کے اغوا سے کوئی شخص جو ہے وہ گمراہ ہوا۔ قرآن مجید میں صاف یہ بات آئی ہوئی ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ دیکھو تمہیں ہم مہلت تو دے رہے ہیں، قیامت تک کے لیے تمہاری زندگی طویل ہوگی اور تم ہمارے بندوں کو جس طرح چاہو گمراہ کرنے کی کوشش کرنا، لیکن تمہیں اختیار کوئی حاصل نہیں، اختیار اسے حاصل ہے۔ تو جو شخص خود اپنی جو ہے داخلی غلط تقاضوں کے تحت غلط راستہ اختیار کرتا ہے، پھر شیطان اس کے پیچھے لگا، وَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پھر وہ ہمارے ہاں جو پروکیل لینگویج میں پھر برے کو گھر تک پہنچا کر رہے، پھر آخری درجے تک پہنچا کر ہی وہ بس کرتا ہے، تو اس درجے تک بلعام بن وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم چاہتے تو اسے اور بلند کرتے، اس کے اور مقام اونچا ہوتا، وَلَٰكِنْ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں دستر ہے، زمین سے مراد وہی زمینی خواہشات، نفسانی خواہش۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال کتے کی۔ اب کتا وہ جانور ہے حیوانات میں، پیٹ اور جنس دونوں شہوتیں اس میں انتہا کو، لہذا چاہے خوب پیٹ بھرا ہو، کسی صاحب کا یا کسی میم کا کتا ہو، خوب گوشت کھا کے گھر سے نکلا ہو، لیکن پھر بھی وہ باہر جائے گا تو ہر شے کو سنے گا کہ شاید کوئی کھانے کی، یہ اس کی یعنی سمجھ جبلت کے اندر، یہاں تک کہ آپ اس کو کوئی ٹھیکا ماری مارنے کے لیے تو وہ اس کو بھی سنے گا کہ شاید اس میں کوئی کھانے کی کوئی شے موجود ہو، چلے گا بھی تو ادھر ادھر ہوتا ہوا اور وہ اپنی شرمگاہ کو چاہتا ہے۔ دونوں جو حصے ہیں اس کے اندر انتہا کی، اور اس کا پھر ظہور کیا ہوتا ہے؟ زبان ہر وقت نکلی ہوئی ہے، ہانپ رہا ہے، ہر وقت پیٹ بھرا ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی ہانپ رہا ہے، تھکا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، کھڑا ہوا تب بھی ہانپ رہا ہے، زبان نکلی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے راٹا۔ یہ مثال دی ہے، جیسے قرآن مجید میں گدھے کی مثال بھی آئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، مثال اس قوم کی جس کو ہم نے تورات عطا کی، حامل تورات بنائی گئی، اور قوم پھر اس نے اس کا حق ادا نہیں، اس گدھے کی سی جس پر کتاب، ایسے یہ گدھے کی مثال دی۔ اس کے بعد فرمایا ذالک مثل القوم، یہ صرف ایک فرد کا معاملہ، پوری قومیں بھی اسی پر پوری ہے اور اسی ڈسکرپشن کے اوپر وہ پوری اتر کذبوا بآیاتنا، جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، فقص القصص، تو اے نبی آپ یہ قصہ سنا دیجئے، لعلہم یتفکرون، شاید کہ کریں۔ آج میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں پاکستان کا، کس طور سے ان آیات پر منطبق ہو رہا ہے، شاید کہ آپ کے اندر کوئی امنگ پیدا ہو کسی عمل کی جہد کی۔ سا مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، آخری آیت بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا، وَكَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے ہمارا کسی نے کیا بگاڑا۔ اب اندازہ کیجئے پاکستان وہ ملک ہے اس روئے ارضی پر جو بہت بڑی اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ہوئی۔ سب سے پہلی نشانی 27ویں رمضان کو اس کا قیام عمل، اور کی جو بہترین رات ہو، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں کہ تمام جو بھی اللہ تعالیٰ کے پختہ فیصلے۔ پاکستان 27ویں شب رمضان مبارک کی، پھر غور کی کیسے قائم، کوئی امید کچھ عرصے پہلے بھی نہیں تھی کسی کے پاکستان قائم، عام طور پر سمجھا گیا تھا لیکن بارگیننگ کے لیے اتنی بڑی بات کر وہ لے دے کر معاملہ ہو جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خود 1 سال پہلے قائد اعظم کیبنٹ میں، اس کا کیا مطلب تھا کہ کم سے کم 10 سال کے لیے ایک آزاد پاکستان نظری طور پر 10 سال کے امکان تھا، لیکن ایک مرتبہ مرکزی حکومت ایک وحدت کے ساتھ اگر وجود میں آ جاتی تو پنڈت نہرو نے جو کہا تھا سچ تو وہی تھا، نکل جاتی ہے جس کی منہ سے سچی بات مستی، اس نے وہ سچ کہہ دیا، جس کی وجہ سے پھر قائد اعظم نے جو تسلیم کر لیا تھا کیبنٹ پلان کو، پھر اس سے آپ نے رجوع کیا کہ اس نے کہہ دیا تھا ایک دفعہ بن جائے پھر کون کسی کو علیحدہ ہو جائے، اس پر پھر قائد اعظم اسپائی، مطلب اگر وہ خاموش رہتا تو کم سے کم 10 سال تک کوئی امکان نہیں تھا، اور اس 10 سال میں ہندو قوم نے کیا کرنا تھا اس کا پھر سوچئے۔ پاکستان قائم ہوا، ہندو قوم ہمارے سے کس قدر تعداد میں، تعلیم میں زیادہ، دولت میں زیادہ، تنظیم میں زیادہ، کس قدر منظم قوم، کس قدر تعلیم یافتہ قوم، کتنی ان کے اندر جو ہے ایک یکجہتی۔ پھر کانگریس کے بہت بڑی جماعت میں کوئی شک، بہت بڑی عوامی جماعت، جس کے ساتھ یہ کہ لیڈرز کی سیکنڈ لائن کی یوں سمجھیے کہ ایک بڑی قطار، یہ نہیں تھا کہ مسلم لیگ بس ایک
بگولے کی طرح ایک تحریک کے طور پر اٹھی ہے، اس نے جو بھی حاصل کر لیا، ورنہ مسلم لیگ اصل میں ایک جماعت کی شکل منظم ہو ہی نہیں پائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پتاشے کی طرح گھل گئی پاکستان میں آتی۔ لیکن یہ کانگریس اور گاندھی جیسا نہیں، ہم بہرحال اس کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہوں، لیکن یہ ہندوؤں کا مہاتما اور پوری دنیا کے اندر اس کی ایک عظمت جو ہے، اور چند مہینے پہلے اس نے کہا تھا کہ پاکستان سے میری لاش پر بن سکتا۔ ہندو جیسی قوم، گاندھی جیسا لیڈر۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہمارے ولی خان صاحب جو ہے وہ کچھ پچھلے زمانے کے کاغذات نکال کے لے آتے ہیں انڈیا آفس کے، جس سے یہ کہ انگریزوں نے کوئی سپورٹ کی تھی پاکستان کی یا مسلم کی۔ جب پاکستان بنا ہے، ایکچولی وزیر اعظم ماؤنٹ بیٹن یہاں کا وائس رائے، دونوں قائد اعظم سے شدید نفرت رکھتے ہیں۔ پاکستان کے تصور کے لیبر پارٹی کی گورنمنٹ ہے، کنزرویٹو پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو کچھ شکوک و شبہات کا موقع تھا، تو لیبر پارٹی نے جو کچھ لکھا ہے بعد میں وہ سامنے ہے، وہ کچھ بھی باتیں نہیں رہی۔ ماؤنٹ بیٹن کی چیزیں بھی سب سامنے ہیں، اس کے جس نوعیت کے تعلقات نہرو خاندان کے ساتھ تھے وہ چیزیں بھی کہنے کی بھی نہیں ہے، ورنہ یہ کہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات چرچا ہوا، اور یہ کہ گاندھی کا تو وہ چیلا تھا اصلی وقت میں پنڈت نہرو نے اور پٹیل نے جا کر سے کہا تھا کہ ہم نہیں کہہ سکتے باپو کے سامنے جا کر یہ کہنے کی ہماری جو نہیں ہے کہ ہم گاندھی تقسیم پر آتے، کہ تم ہی جا کر اس نے جا کر گاندھی سے کیا پٹ رہا ہے، یہ تھے وہ نامساعد حالات جن میں پاکستان کا قیام، اور اس کے اندر جمع کر لیجیے بات کہ ایک سال پہلے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سلہٹ میں یہ کہہ دیا، رمضان مبارک میں ایک سال پہلے ملائے اعلیٰ میں پاکستان کے قیام کا فیصلہ ہو چکا۔ ملائے اعلیٰ فرشتوں کا وہ سب سے اونچا طبقہ جو اللہ کا مقربین جو ہوتے ملائکۃ مقربین، وہ ملائے اعلیٰ سب سے اونچا، وہاں فیصلہ پاکستان۔ یہ دوسری بات ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر ہم کیوں مخالفت، ہماری پالیسی جو ہے وہ بدل جانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ در حقیقت وہ تقریبی معاملہ ہے، ہمارا کام دینیات کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو اپنی سوچ اور سمجھ سے جو بھی رائے صحیح ہے اسی کرنا ہے، لیکن فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ ایک سال پہلے کی بات ہے، اور ایسے شخص گواہی ہے جو پاکستان کے ساتھ یعنی کوئی متفق نہیں تھا، اگرچہ بعد میں انہیں تسلیم کیا، بہت خوبصورتی سے تسلیم جب وہ گئے ہوئے تھے کابل، اور وہاں کسی نے پاکستان کے قیام کی بات کی، کسی شخص نے ذرا چھیڑنے کے لیے کہ چلیے مولانا کچھ بولیں گے پاکستان کے خلاف، کوئی دھواں دار باتیں کریں گے، تو کوئی پاکستان کا تذکرہ کیا تو کہ بھائی دیکھو، جب تک کوئی مسجد کہیں تعمیر نہ ہو، تجویز ہو، تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے بھی کہ نہیں، پہلے ہی مسجدیں موجود ہیں، یا یہ کتنی بڑی ہونی چاہیے، کس سائز کی چاہیے، کیا میٹیریل لگنا چاہیے، یہ سب اختلاف ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے بننے سے پہلے ہمارا اختلاف تھا، لیکن مسجد بن جائے تو اس کی حفاظت ہر صاحب ایمان کا تقاضا ہے۔ اب پاکستان کی حیثیت بالکل بدل گئی۔ یہ الفاظ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں موجود تھے، مولانا محمد مالک کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کہ یہ الفاظ ہماری قرآن کانفرنس، اچھا یہ ہیں وہ آیات، وہ کرامات جس کے ساتھ پاکستان کو ذرا پیچھے چلے۔ جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی سازشیں ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں صرف ہندوستان میں تحریک، کہیں اور نہیں چلی۔ وہ سلطنت عثمانیہ بہرحال خلافت کے نام سے تھی، چاہے حقیقت نہیں تھی، وہ ایک ملوکیت ہی تھی، اور اب اس پہ زوال بھی آ گیا تھا، یورپ کا مرد بیمار بھی کہا جا رہا، کچھ تھا، لیکن عظمت اسلامی کا ایک سمبل، ایک نشانی تھی، اس کے خلاف سازشیں ہو رہی، اور اس وقت تحریک چلی صرف ہندوستان میں، کہیں دنیا میں کہیں بھی نہیں، بلکہ عربوں نے تو بغاوت کی ترکوں کے خلاف، اور اصل میں تو انہی کی بغاوت کے نتیجے میں یہ سارا معاملہ، لیکن ہندوستان میں وہ چلی اور ایسے زور شور کے ساتھ چلی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو پورا ہندوستان کو۔ ذرا اس سے بھی پیچھے دیکھیے، ختم نبوت کے بعد سب سے بڑا منصب مجددین امت ہے، کہ جو سنن ابی داؤد کی روایت کی روح سے ان اللہ یبعث فی هذه الامه على راس كل 100 عام من يجدد لها، یقیناً اللہ اس امت میں ہر صدی میں ایسے لوگوں کو اٹھاتا رہے گا جو دین کو تازہ، دین کے اوپر جو بھی کوئی غبار آ جائے گا، کوئی اس کی تعلیمات دھندلا جائیں گی، اس کو ہٹا کر دوبارہ 1000 برس تک سارے مجددین امت عالم عرب میں، عمر بن عبد العزیز سے چلیے اور امام ابو حنیفہ کے چلے جائیے، شیخ عبد القادر جیلانی، امام غزالی، امام ابن تیمیہ، سب 11ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ احمد سرہند، 12ویں صدی کا مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی، 13ویں صدی کا مجدد اعظم سید احمد بریلوی، 14ویں صدی کا مجدد اعظم شیخ الہند نصیر مالٹا، اور مزید بڑا علامہ اقبال جیسا مفکر، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، پوری دنیا میں کہیں نظر، ان کی تحریکیں جو ہے پوری دنیا میں چھا گئی، سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ پوری دنیا میں چلا گیا، پورے ٹرکش بیلٹ میں وہی ہے، وہ امام شامل ہوں یا اس وقت جو چیکنیا کے معاملات ہیں، یا پورے ترکستان کے اندر یہی خود یہ افغانستان کے وہی سلسلہ نقشبندیہ مجدد، ان کے صدر بھی تھے مجددی، پھر شاہ ولی اللہ ہی کے تو در حقیقت علم کا یہ ظہور ہے کہ جو پورا افغانستان میں جو مدارس کہاں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں یہ طالبان، وہی دیوبندی مدارس ہے کہ جو شاہ ولی اللہ کے علوم کا وارث بنے، گویا کہ ریورس گیئر لگا ہے۔ ایک بات عجیب نظر نوٹ کیجیے گا، 1000 برس جو پہلے تھے ہندوستان میں آتے تھے، باہر سے علماء آ رہے ہیں، صوفیاء آ رہے ہیں، ادیب آ رہے ہیں، دانشور آ رہے ہیں ہندوستان میں، اور جب یہ الف ثانی ہوا امت کی تاریخ کا دوسرا 1000 سال تو ریورس گیئر لگ گیا، معین الدین چشتی ادھر سے آئے تھے، سلسلہ مجددیہ نقشبندیہ یہاں سے، شاہ ولی اللہ کے علوم یہاں سے چلے،
علامہ اقبال کا فکر یہاں سے پھیلا، پوری دنیا میں پھیلا۔ ڈاکٹر علی شریعتی سے پوچھیے، مالک بن نبی سے پوچھیے، بہت بڑا دانشور ایران کا اور بہت بڑا دانشور جو ہے عالم ہے۔ پھر مولانا مودودی کی کتابیں دیکھ لیجیے، دنیا کے اندر عربی میں انگریزی میں ٹرانسلیٹڈ ہر جگہ۔ یہ مولانا الیاس کے شروع کرنا تحریک کہاں سے کہاں پہنچ، لاکھوں آدمی ایک وقت کے اندر جو ہے وہ مسلسل حرکت۔ یہ ساری آیات، سب کا امین یہ پاکستان، یہ سارا ہمارا ورثہ، یہ 11ویں سی، 12ویں سی، 13ویں سی، 14ویں سی، اور پھر یہ کہ پاکستان وجود میں آیا 27۔ یہ پاکستان ہندو اور انگریز دونوں کی مخالفت کے الگ رغم، اور اس وقت نقشہ میں آپ کے سامنے کھینچ رہا ہوں سورہ اعراف کی آیت نمبر 29 کے حوالے سے، جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تھی بنی اسرائیل پر مصر، تو انہوں نے جب فریاد کی ہے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا ان سے عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر اور پھر تمہیں زمین کے اندر تمکن عطا کرے، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے۔ ویسے تو یہ دنیا کی زندگی افراد کے لیے بھی امتحان گاہ ہے، الزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس سیاہ خانے میں تیرا امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم ایک امتحانی عرصے میں سے گزر رہے ہیں، قوموں کا امتحان اپنی جگہ ہوتا ہے، امتوں کا، ملکوں کا امتحان اپنی جگہ ہے۔ فینظر کیف تعملون، پھر وہ دیکھے گا تم کیا۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں کیا ہوا، مسلم لیگ کی جو ٹاپ کی قیادت، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ بحثیت مسلم لیگ تو تقریباً سمجھ قائد اعظم کی انتقال کے زیادہ کہے تو لیاقت علی خان کی شہادت، لیکن یہ ہے کہ پہلے دن سے بھی ہم نے رخ اسلام کی طرف نہیں، اپنے بزرگوں کا بھی اب تذکرہ جو ہے کرنا پڑے۔ میں قائد اعظم کو ہرگز دھوکے بعد جھوٹا نہیں، صاحب کردار آدمی۔ میری تعبیر یہ کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر پاکستان ایک نوزائیدہ مملکت ہے، ہم نے فوراً اسلام کا ڈنکا بجا دیا اور نعرہ لگا دیا تو پوری دشمن قوت جو ہے ہمیں دبوچ، لہذا اب جبکہ ایک ایسا ملک وجود میں آ گیا جہاں غالب اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو خالص سیکولر اصول سے بھی تو یہاں اسلام ہی آئے گا نا۔ سیکولر اصول کیا ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو چاہے گی ہوگا، یہ لوگوں کی اکثریت جو قانون بنانا چاہتی ہے بنائے گی، جو نافذ کرانا چاہتی کرائے گی، یہ سیکولرزم ہے۔ تو اب خالص سیکولر اصولوں سے ہندوستان ایک وحدت رہتا تو یہاں اسلام کے آنے کا کوئی سوال نہیں تھا، اکثریت ہندوؤں کی کوئی امکان ہی نہیں۔ لیکن اب یہ ہے کہ اگر مسلمان یہاں کے چاہیں گے تو یہاں شرک بھی آ جائے گی، نظام سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ہم نے اگر ڈنکا بجا دیا تو شاید، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی بات میں، لیکن یہ کہ شکل جو بنی ہے وہ یہ وزیر قانون ہندو، وزیر خارجہ قادیان، اور وہ ان کا شورى آفاق جملہ عنقریب باقی ہندو رہے گا، مسلمان رہے گا، مذہبی اعتبار سے نہیں کہ مذہب تو ان لوگوں کا انفرادی معاملہ ہے بلکہ قومی ہے۔ بہرحال ایک جس کو میں یہ کہوں گا کہ صحیح سمت میں پہلی اینٹ نہیں رکھی، مسئلہ کیا تھی، ان کی نیت پر حملہ نہیں، لیکن دی فیکٹ ریمینز، واقعہ یہی ہے، حقیقت یہی، اور مجھے معلوم ہے، میں بنگلہ دیش 2 دفعہ جا چکا کہ بنگالی مسلمانوں کو پہلا شوق لگ، اس لیے کہ بنگال کا عام مسلمان جو ہے مغربی پاکستان کے عام مسلمان سے زیادہ مذہب، آج بھی جو تبلیغی جماعت کا اجتماع وہاں ہوتا ہے وہ 25-30 لاکھ کا ٹونگی، اس اعتبار سے، اور عام طور پر بھی وہاں پر مذہبیت زیادہ شوق لگ، اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ مسلسل چیزیں جو ہے وہ پھر جو لینگویج کوسچن تھا وہ تو سیکولر لوگوں نے اٹھایا تھا، لیکن مذہبی لوگوں کو بھی شوق جو ہے اس سے پہنچا۔ لیکن یہ کہ الحمدللہ کہ اس کے بعد مولانا مودودی ایک تحریک پر جو انہوں نے اسی لاہور شہر سے کی تھی اپریل 1948 کہ اب چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنایا گیا لہذا یہاں پر اسلامی یہ مطالبہ شروع کیا، اور پھر مسلم لیگی عناصر نے بھرپور مدد، جن میں سب سے زیادہ کروشل رول پلے کیا ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ تو مسلم لیگی تھے، جماعت اسلامی کی، اور قرارداد مفاہمت ہو گئی، تو گویا کہ ایک اور معجزہ جو ہے کہ جس وقت دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا سیکولرزم کا پوری دنیا میں، 10.5 کروڑ عوام کی اسمبلی نے کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرتے ہیں، اپنی حاکمیت کا دعویٰ نہیں۔ We wash our hands off the claim to sovereignty. Sovereignty belongs to Allah. سروری زیبا فقط اس ذات میں ہم تاکو ہے، حکمراں ہے جی باقی مطالعہ۔ میرے نزدیک یہ بھی آیات میں سے، آیات الہی میں۔ پھر جب کچھ لوگوں نے، سیکولر مائنڈڈ لوگوں نے شور مچایا کہ کس کا اسلام ہوگا یہاں پر، شیعہ کا، سنی کا، دیوبندی کا، بریلوی کا، تو تمام مطالب چوٹی کے علماء نے 22 نکات دستور سازی کے متفق علیہ دے دیے۔ یہ ایک اور موجود، اس کے بعد ایک بہت بڑا بلنڈر ہوا، دینی جماعتوں نے یہاں کشاکش اقتدار میں شریک ہو کر انتخابات میں آ کر اسلام کو ایک پارٹی اور بیڑا غرق، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی داستان باقی میں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ نتیجہ جو غلطی کس کی تھی، کتنی تھی، کوتاہی کس کی تھی، کتنی تھی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بیٹھتے، آج 52 برس گزرنے کے بعد 27 پر تو ہماری ایک کوڑا پڑ گیا، ملک 2 لخت ہوا، 93,000 ہمارے قیدی ہندو کے ہاتھ میں گئے، جن میں کہیں 600 کہیں 800 کہیں 1000 برس، ہمارے جرنل اپنا ریوالور اپنے ہاتھ سے، ذلت کی انتہا۔ لیکن اس کے بعد سے ہوتے ہوتے آج ہم کہاں پہنچ گئے؟ دیوالا ہمارا نکلا ہوا ہے، ہماری جان IMF کی مٹھی میں ہے، امریکہ ہمارا بڑا ماوا ہے، جو کچھ کارگل میں ہوا ہے ذلت کی انتہا ہو، اگرچہ چیف اب بھی کہہ رہا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے شریف ہوا کیا، اس کا مطلب یہ کہ ہم بھارت کے مقابلے میں کہ اہل نہیں سے جنگ ایک ذلت ہو، یہ اس قوم کا نظام جو وہی سارے وہی جاگی، اگر کوئی اضافہ ہوا تو بے پردگی میں حاشیہ اولیاء کی بھی اضافہ ہوا۔
قوم قومیتوں میں تقسیم ہو گئی، ہانپ رہا ہے کتے کی طریقے سے ہانپ رہا ہے پورا ملک۔ ہانپتا کام کا ہمارا وزیر اعظم پہنچا ہے واشنگٹن، اور جا کر جو اس نے ملاقات کی ہے اور خود ریکویسٹ کر کے بڑی مشکل سے، جبکہ وہی جو ہے صدر واجپئی کو بلا رہا ہے، یہ حال ہمارا ہوگا، یہ بے عزتی، یہ تو یہ اور جان چاہے وہ چاہے ہم سے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہوں تو وہیں کے طواف کر، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے کا ہی ایک ریاستیوں کا یہ کالونی کی حیثیت۔ یہ ہے صورتحال جو آج ٹھیک منطبق ہو رہی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا الشَّيْطَانُ شَيْئًا لَرَفَعْنَاهُ وَلَكِنَّهُ كَمَثَلِهِ إِنْ تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَقْصُصِ الْقَصَصَ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکر رونے کا میں مرثیہ کا لفظ نہیں کہ آج ہم کہاں پہنچے۔ اگرچہ جب تک سانس تک جب تک اللہ مہلت دے رہا ہے اسے ہم غنیمت سمجھیں اور کمر ہمت کسے دوبارہ کچھ کرنے کے لیے، ورنہ یہ کہ حالات جہاں تک پہنچ گئے ہیں اب میں زیادہ وقت نہیں لینا، کون نہیں جانتا۔ کوئی دن جاتا ہے کہ جس دن آپ کے اخبار میں خبریں نہ ہوں خودکش بھوک کی وجہ سے، افلاس کی۔ یہ ملک جس کو اللہ نے کیا جانے، یہ ملک جو ابتدائی سالوں میں کتنا خوشحال تھا، یہ ملک کے جو سیاح آتا تھا ہندوستان سے وہ کہتا تھا کہ ہم ایک پسماندہ ملک سے ایک ترقی یافتہ ملک میں آ گئے، اور جو یہاں سے ادھر جاتا تھا وہ کہتا تھا ترقی یافتہ ملک سے ایک پسماندہ ملک میں آ گئے۔ آج حال کیا ہے؟ مشرقی پنجاب کے اندر تمام فارمرز کے لیے بجلی مفت، صرف مشرقی پنجاب کافی ہے پورے ہندوستان کو۔ ہمارا کھیت سوکھے تھے، بجلی کا بل ضرب ہو جائے، جو نہر 700 میل لمبی نہر 700، اور راجستھان کو ہرا بھرا، کوئی کھڑا ہو سندھ کی سرحد پر تھرپار کر ادھر نظر آئے گا ٹیبے ٹیبے ریت ہی ریت، اور ریگستان ادھر 700 میل لمبی، اور سیمنٹ لائن پوری کی پوری نہر 700 میل کی جو ہے وہ کنکریٹ کے لائننگ کے، جس سے نہ سیپیج ہوگا نہ اس سے جو یہ زمین کا جو کی خرابی پیدا ہوتی ہے کوئی کلر ہو، وہ کہاں سے؟ آج ان کے ہاں بحث ہو رہی ہے کہ ہمیں تو وہ بنانے میزائل کے جو امریکہ تک بات کر، پاکستان کیا شے ہے، کیا شے؟ ان کی نیوی پورے انڈین اوشن کے اوپر اس وقت جو ہے وہ آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کا بنا کس جگہ، یہ ذلت ضربت علیہم۔ لیکن جب تک ابھی اللہ بہت، ویسے تو صحیح بات یہ ہے کہ 71 میں اگر وہ یک طرفہ چیز فائر نہ ہوتی، اللہ نے وہ جو اللہ کی انگلیوں میں ہوتے ہیں تمام انسانوں کے دل، نکسن کا جس کو کہ گاندھی مر گئی کہتے کہتے پرو پاکستان ٹلٹ آف نکسن، نکسن نے ڈائریکٹ لائن کے اور ہاٹ لائن کے سے کارکوزج نے جو ہے ڈائریکٹ کہا ہے اندرا گاندھی سے، بس جو ہو گیا یونیلیٹرل سیز فائر، ورنہ ہمارا سیالکوٹ کا سیکٹر ٹوٹا ہوا تھا، راجستھان کا سیکٹر ہوا تھا، لے دے کر ایک ٹکا خان جو ہے ٹاسک فورس لے کر بیٹھا ہوا تھا سلیمان کی ایئر فورس ہماری تقریباً جو ہے وہ مفلوج ہو چکی، وہ اواکس کے قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر رشیا نے اسے دے دیے تھے کہ ہمارا ہلتا بھی تھا جہاں تو انہیں معلوم ہوتا، ہماری نیوی کو ہٹ کر گئے وہ آ کر ہمارے درگاہ کے لینڈ ڈیفینسز کی فکر ہو رہی تھی کہ کہیں وہاں اتر ہی نہ آئے ہماری خشکی کے اوپر سمندر کے رہا۔ بہرحال اللہ نے ہمیں، لیکن آج کی تاریخ ہمارے لچھن ہوئی ہیں، ہمارا شب و روز وہی ہے، ہمارے صبح و شام وہی ہیں قطعاً، اور حالات خراب سے خراب تک جو اربوں کے غبن ہوئے وہ تو بعد میں ہوئے، جس طریقے سے کہ اس ملک کی معیشت کا بیڑا کے غرق کیا وہ تو بعد میں ہم اور دھستے چلے گئے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، زمین میں دھستا چلا، وہ نقشہ ہے پاکستان۔ اب ذرا چند منٹ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ 175 176 170 آیات ہیں جن میں ہماری اب 75 76 77 سورہ توبہ، ہمارے معاشرے کی اخلاقی جو حالت ہے اس کا نقشہ دیکھنا ہو تو ان آیات۔ سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا مضمون ہے منافقین کے بارے میں، ان کے کیا خصائص ان کی، پھر اللہ کے ہاں کس قدر بڑا عذاب، کس طریقے سے وہ حضور کے استغفار سے بھی محروم کر دیے گئے۔ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے نبی ان کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں برابر ہے، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ انہیں معاف نہیں۔ ان منافقین کی خاص قسم کا بیان ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ایک خاص قسم ایسے منافقین کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، نیک خادم خلق بن۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اب اس دولت کے ساتھ بخل سے کام لیا، تجوریاں بند کر اور اپنی پیٹھ موڑ لی، اعراض کی، بھول گئے وعدے۔ اب سنیے آیت، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، ان کی اس وعدہ خلافی کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کرو۔ اگلے الفاظ میں اکثر آ کر اس آیت کو یہاں چھوڑ دیا کرتا ہوں، پڑھا نہیں کرتا، میں کام چاہتا ہوں، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں کہ اب یہ نفاق رہے گا الی یوم یلقونہ، اس دن تک رہے گا ان کے دلوں میں جس دن کی ان کی ملاقات اللہ سے ہو، اس نفاق کا روک نکل، میں کامتا ہوں۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے، یہ 3 آیات۔ بہرحال شاہ صاحب تشریف فرما ہے، اور بھی میری عمر کے بھی لوگ ہوں گے بہت سے یہاں، کیسی کیسے گڑ گڑا کر دعائیں مایا سے، اے اللہ تو ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے تیرے دین کا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب ایک آزاد مسلمان ریاست قائم کی، اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو پردے پڑ گئے دور ملوکیت میں، عرب امپیریلزم کے دوران، وہی ملکن عاضن، وہ جو ظالمانہ دور حکومت تھا، ملوکیت،
اس میں جو پردے پڑ گئے تھے انہیں ہٹا کر صحیح اسلام، اور دور ملوکیت سے پہلے کا اسلام کس کا تھا؟ دور خلافت راشدہ کا اسلام، اس کی ایک شکل دنیا قائم کریں گے یہاں نظام خلافت۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی ایک نمونہ پیش، لیکن جب پاکستان بن گیا تو 52 برس کے بعد وہی نظام، وہی سودی نظام، وہی جاگیردارانہ نظام، ہمارا معاشرتی ڈھانچہ پہلے سے ڈھیلا ہو چکا ہے۔ ہمارے جو اب جو نفاق کی جو 3 شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر، سب سے پہلا جس کو ہم کہتے ہیں نفاق باہم، اب وہ قوم ایک نہیں رہی، اب قومیتوں میں ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر وہ جو ایک قوم بن گئی تھی جو ہندو کے مقابلے میں بنیاد مرصوص بن کر کھڑی ہو گئی، کہاں ہے؟ یہ قومیتیں ہیں، قبیلتیں، ایتھنک ہیں، لنگوسٹک ہیں، صوبائیت کا ایک افریت ہے، سب چیخ رہے ہیں جاننے والے کہ کالا باغ ڈیم نہ بنا تو کچھ چند سالوں کے بعد یہ سب پھر وہی باریں جو ہوتی تھی یہاں پنجاب کے اندر، گنجی بار اور نیلی بار اور یہ سب باریں ہوں گی، یہ یہاں کی ساری دونوں آپ کے ڈیم سیل ٹپ ہو رہے ہیں مسلسل سے، کیا ہوگا؟ لیکن نہیں، صوبائیت راستے میں کھڑی۔ اتنا بھاری مینڈیٹ لے کر آنے والے نے بھی بڑا اعلان کر دیا تھا بنائیں گے، پھر کیسے چپ ہو کے بیٹھ جانا پڑا اس کا؟ اب نام ذکر بھی نہیں، کوئی تذکرہ بھی نہیں، کیوں؟ صوبائیت، شیعہ سنی، یہ ساری منافقت باہمی، نفاق باہمی، یہ نتیجہ ہے اس کا اللہ کے ساتھ بدعہدی کا اور خلافت۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو اخلاق کا دیوالہ نکلا، مالیات کا جو دیوالہ نکلا وہ تو سب کے علم میں ہے، لیکن اخلاق کا جو دیوالہ نکلا، اور اس کے لیے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، حضرت ابو ہریرہ سے، آیت المنافق ثلاث، منافق، اور مسلم شریف کی روایت میں اضافی الفاظ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ وہ شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو کٹر منافق، جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، وَإِذَا وعد أخلف، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، وَإِذا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت امین بنایا جائے تو خیانت۔ دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء، جو قوم کی اکثریت کا حال ہے وہ یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا خائن اور غبن کر، اربوں کے غبن ہے۔ جاننے والے بتاتے ہیں کہ 32 بلین کا ہم پر قرض ہے اور 60 بلین ہمارا جو ہے مار گیا، اور 33 بلین ہم دے چکے ہیں سود، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ اخلاق کا لیا دوسری حدیث میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے ہے، وہ بھی متفق علیہ ہے، حضور نے فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جو کسی میں ہے تو کٹ منافقا خالصا، خالص، اور اگر ان میں سے ایک ہے تو وہ ایک حصہ جو ہے نفاق کا اس کے اندر موجود ہے، جب تک کہ وہ اسے اپنے آپ کو 3 چیزیں وہی ہیں جو پہلی حدیث میں تھی، چوتھی یہ کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کہیں جھگڑا ہو جائے تو فوراً جو ہے تو تکار پر اور گالا گلوچ آپے سے بات۔ دیکھ لیں، یارڈ سٹک لے لیجیے ہاتھ میں مارچ۔ میں بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتا ہوں، اس وقت ہوئے عرضی کی سب سے بڑی منافق قوم یہ شکل کہیں دنیا میں نہیں۔ تیسری منافقت کا جو سب سے بڑا ہمارا ہے، کسی ملک کا سب سے سیکریٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دستور، اور ہمارا دستور منافقت کا پلندہ، پورا اسلام اس میں موجود، قرارداد مقاصد یہ دفعہ موجود ہے 227 کے، یہاں کوئی کتاب و سنت کے خلاف قانون سازی نہیں ہو سکتی، کوئی منافی قانون رہ نہیں سکتا، لیکن اس کو باندھ دیا ہے آئیڈیالوجی کونسل کے ساتھ، وہ اس کے اوپر رپورٹیں دیتی رہے گی، رپورٹوں کا کیا حشر ہوگا؟ خالی چپ۔ ضیاء الحق نے بنایا فیڈرل شریعت کورٹ کہ جو بھی یہ عدالت فیصلہ کر دے گی کہ یہ قانون خلاف کتاب و سنت ہے وہ کل عدم ہو جائے گا، لیکن اسے ہتھکڑیاں پہنا دی، بیڑیاں پہنا دی، دستور تمہارے دائرے سے خارج، اور جو عدالتی قوانین ہیں پروسیجرل لاز وہ تمہارے دائرے سے خارج، پرسنل لا مسلم، فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ وہ 10 سال کی ہتھکڑی کھولی تھی تو فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے بارے میں، بینک انٹرسٹ کے بارے میں فیصلہ دیا تھا، لیکن اس کو بھی آج کتنے سال ہو گئے، تاخیر، تعویل، جھوٹے وعدے۔ میرے سامنے بیٹھ کر کہا تھا میاں محمد شریف نے 6 مہینے کے اندر ختم کرو، اور یہ دونوں بھائی جو ہے شہباز شریف اور نواز شریف کہہ کر کہتے ہیں 1 سال کے اندر ختم، تو 2.5 سال ہو چکے، اور ابھی تک تو وہ شیڈل شریف جو سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ سے اس کا فیصلہ نہیں آیا، پتہ نہیں کیا شکل ہے، آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، اگر نہیں آیا ہے 1 مہینے کے اندر اسے آنا چاہیے تھا کھلنے کے بعد، تو کہیں ایسے ہی نہ کہ اثر نو ہیئرنگ۔ بہرحال یہ ہے ہماری منافقت کے 3 پہلو، لیکن جیسا عرض کیا تھا جب راستہ کیا ابھی ہمارے لیے مہلت ہے، جب تک اللہ تعالیٰ تیزی کے ساتھ اس ریجن کے بدل رہے ہیں۔ امریکہ فیصلہ کن طور پر اب بھارت اس پر ہے، ہم سے اسے کوئی سروکار نہیں، سوائے ڈانٹنے کے، پٹنے کے، کبھی اپوزیشن کو ڈانٹ آ گئی، کبھی حکومت کو ڈانٹ آ گئی، کسی اور کو ڈانٹ آ گئی، ڈانٹیں آ گئی، جھڑکیاں آ گئی، دھمکیاں آ گئی، اس کے سوا ہمارے ساتھ ابھی جو وہاں ملاقاتیں ہوئی ہیں فارن منسٹرز کے ساتھ، تو میڈلن البرائٹ کا جو رویہ تھا ہندوستان کے وزیر خارجہ کے ساتھ اور جو ہمارے وزیر خارجہ کے ساتھ ان کو کاؤنسلنگ ہو، ان کے لیے جو ہے پھر یہ ہے کہ جو خبر ہے وہ یہ ہے زیادہ مضبوط حکومت بی جے پی کی بن سکتی، تقریباً جو ریزلٹس جو ہیں آئے ہیں ان کی پوزیشن ایسی ہو گئی ہے کہ شاید وہ ایبسولوٹ میجورٹی بی جے پی کی تو نہیں، اس کے الائز کی جو ہے، لیکن بہت مستحکم حکومت ہو گئی ہے، وہ اتنی باریک اتنی کمزور حکومت بی جے پی کے آزاد، جب تک ابھی وہ کچھ اپنے
الائز کے لیے ساتھ بندھی ہوئی ہے، ایبسولوٹ میجورٹی اسے نہیں ملی ہے، تب تک تو اس نے کچھ چیزوں کو ابھی روک لیا. وہ الائز کے دباؤ، کامن سول کوڈ روک لیا ہے، کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس روک لیا، اور جو ان کے دل کی بات ہے وہ روکتی ہے. دل کی بات ہے کہ پاکستان کو ختم کرنا ہے، لیکن یہ کہ ان کے انڈیویجول تو زبانوں پر آنا شروع ہو گیا. آج تک 50 برس میں کسی نے یہ نہیں کہا تھا جو اب کہا جا رہا ہے. جو رخ ہے دنیا حالات کا اسے پہچانا. پاکستان کا یہ ڈکلیئرڈ گول ہے بھارت اور قائم کرنا اور پاکستان، اور یہی نہیں، ہندوستان کی پوری سرزمین کو پاک کرنا ان ملے مسلمانوں سے ڈکلیئرڈ ہے. یہ ہے ادھر جا رہا کس تیزی کے ساتھ گریجولی وہ بھی بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں آ گئی. کہیں اسے ایبسولوٹ میجورٹی حاصل جو حال ہوگا اسے ساتھ، لیکن جب تک یہ بریدنگ سپیس اللہ تعالیٰ جب اگر آپ دسیں گے کچھ ہوگا. لیکن اب میں اجمالاً صرف یہ کہوں گا کہ نظام خلافت ہے کیا، اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے آج تک میں نے یہاں 4 لیکچرز دیے تھے جناب. اور نظام خلافت حقیقت میں کیا ہے، جب تک نبوت کا سلسلہ جاری تھا اس وقت تک کیا تھا، ختم نبوت کے بعد اس کی شکل کیا ہے جو خلافت راشدہ، اب اس کی شکل. عبدالرزاق صاحب نے تو صرف وہی ذکر کیا ہے کہ اب اگر نظام خلافت قائم ہوگا تو اس کا سیاسی نظام کیا ہوگا، معاشی نظام کیا ہوگا اور سماجی. نہیں، میں نے تو اس سے اصولی بحث کی. خلافت اصل کہ اللہ کی زمین پر اللہ جو ہے براہ راست حکومت نہیں کرتا. جب تک نبوت جاری تھی جو انبیاء ہوتے تھے وہی اللہ کے خلیفہ ہوتے، اس لیے کہ ان کے پاس حکم آ رہا ہے. جس سے وائس رائے ہوتا تھا دہلی میں بیٹھا ہوا، ہمارا بادشاہ یا ہماری ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی، وائس رائے ہوتا تھا. ان دونوں کے درمیان ربط کیا تھا، جو حکم وہاں سے آئے گا ہز میجسٹیز گورنمنٹ، ہر میجسٹیز گورنمنٹ کا، وہ تو اسے نافذ کرنا ہے وائس رائے کو، اس میں چور و چرا نہیں کر سکتا. جہاں کوئی حکم وہاں سے نہیں آیا، یہاں لوگ کل اپنے حالات کو دیکھ کر جو بہترین اس کی رائے بنے گی اپنے ججمنٹ اپنے اجتہاد سے فیصلہ کر سکتے. یہ خلافت ہے، یہ وائس رائے. ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. یہ 1947 سے پہلے جو نظام تھا تقریباً 100 برس جو رہا ہے وہ کیا ہے، 90 برس نظام رہا 1857 سے 1947 تک. اس سے پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، لیکن اس کے بعد 1857 کے بعد سے یہ خلافت. تو جب تک نبوت چل رہی تھی نبی ہی نمائندہ تھا تو نبی ہی خلیفہ تھا. اسی لیے کہا گیا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلافت. جو حکم ہمارا آئے گا اس کو نافذ کرو. جہاں ہمارا حکم نہیں ہے اپنا بہترین ججمنٹ استعمال کرو. فاحکم بین الناس بالعدل، لوگوں کے درمیان عدل سے کام کرو. جب تک نہ، لیے ایک حدیث میں ہے کہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک خلقہ، 1400 برس تک تقریباً تار ٹوٹا ہی نہیں بنی اسرائیل میں کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود رہا. بنی اسرائیل کے سیاسی معاملات، قومی معاملات انبیاء کے ہاتھ میں ہوتے تھے. جیسے کسی نبی کی ہلاکت ہوتی تھی دوسرا نبی اس کی جگہ ہو جاتا تھا. حضرت داؤد کا فوت ہوئے، حضرت سلیمان وہ بھی نبی تھے، یہ بھی نبی، یہ بھی خلیفہ تھے، وہ بھی خلیفہ. چنانچہ جو مدینے میں پہلی ریاست بنی ہے اور جو پھر پورے جزیرہ نما عرب کو محیط ہو گئی 10 سال کے اندر اس کا خلیفہ کون تھا؟ خلیفہ تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ آپ کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات امیر المومنین کون تھے اس وقت؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ کون؟ جیسے داؤد خلیفہ تھے، اللہ کا حکم آیا آپ نے نافذ کیا، جہاں حکم نہیں آیا آپ کی ثوابی. البتہ جب حضور پر نبوت ختم، اب اجتماعی خلافت، اب کسی کے پاس ڈائریکٹ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لنک جو ہے کہ وہاں سے تمہارا وہی کے ذریعے سے وہ ختم ہو. کھڑکی یہ اللہ کی کتاب ہے تمہارے پاس، یہ نبی کی تمہاری سنت ہے تمہارے پاس، وہ ہے. 2 آنکھوں سے اپنا راستہ دیکھو اور اجتہاد کرتے ہوئے آگے. اور اب خلیفہ چنا جائے گا. اب یہ